بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، آج ہماری یہ آخری مجلس ہے ان اعمال کے حوالے سے جن پہ رب ذوالجلال نے جنت کا بخشش کا وعدہ کیا ہے، وہ نیکیاں جس پر مالک الملک نے گناہوں کو معاف کر دینے کا وعدہ کیا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں سے درگزر کر دیتے ہیں، جس سے اللہ پچھلا کھاتا صاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے پچھلی 4 مجالس میں چند ان اعمال کا ذکر کیا تھا، اور آج انشاءاللہ اپنے اس موضوع کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور باقی جو نیکیاں باقی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، جلدی کرو، بھاگ کے آؤ اپنے رب کی بخشش کی طرف، اپنے اللہ کے معاف کر دینے کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان سے زمین تک ہے، آسمان اور زمین کے باہمی خلا کے برابر جس کی چوڑائی ہے، اعدت للمتقین، جس کو متقی لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ متقی لوگ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو آسانی اور تنگی میں، خوشی اور تنگی میں، آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور اپنا غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی خوبی کیا ہے؟ ان کا ایک وصف اللہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، جب کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جب اللہ کا حکم توڑ بیٹھتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یہ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، اللہ کا حکم چھوڑ کے، اس کا واجب چھوڑ کے، اس کے کسی منع کردہ کام سے اپنے دامن کو آلودہ کر کے جب وہ اپنے اللہ کے حکم کو توڑ بیٹھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت پھر ان کو مجبور کرتی ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، اللہ کے عذاب کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، قیامت کے دن کی جواب دہی ان کو واپس پلٹنے پہ مجبور کرتی ہے،
کہ جس مالک کے حکم سے سانس چلتا ہے کہیں وہ مالک دنیا میں اس گناہ کی سزا سے دوچار نہ کر دے، یا قیامت کے دن جب پوری خلائق کے سامنے وہ کھڑا کرے گا اور پوچھے گا، کہیں مالک الملک قیامت کے دن اگر پوچھ لے گا تو کیا جواب ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، ذکر اللہ، جب وہ گناہ کر بیٹھے، بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنے اللہ سے بخشش کی درخواست کرتے ہیں، اپنے مالک کے سامنے دستے دعا بلند کرتے ہیں، یا رب ہم تیرے بندے ہیں، ہم خطا کار، ہم گنہگار ہیں، اللہ ہمیں اعتراف اپنی غلطی کا۔ اور یہ تو اللہ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے ذکر کیا ہے، اور ان کے حوالے سے بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب ان سے درخت کا پھل کھایا گیا اور اللہ کے منع کردہ کام کو وہ کر بیٹھے، جب اللہ نے جنت میں ٹھہرانے کے بعد روک دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور پھر جب پھسلا دیا ان کو شیطان نے، پھر ان کو بعد میں احساس ندامت ہوا اور اپنے اللہ سے درخواست کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، آج بھی اگر مجھے اس کی ربوبیت کا احساس کہ یہ میرا وہ رب جو مجھے رزق دیتا ہے، جس نے مجھے زندگی دی ہے، جس نے مجھے حیاتی دی ہے، جس نے مجھے اولاد دی ہے، جس نے مجھے مال سے نوازا ہے، جس نے دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کیا ہے، میں نے اس اللہ کا حکم توڑ دیا ہے، میں نے اس اللہ کو ناراض کر لیا ہے، اور آج مجھے اور آپ کو بھی اپنے گناہوں کے بعد جب اس اللہ کی محبت، اس کے نعمتیں، اس کے احسانات کے اوپر جب بندہ غور کرے تو پھر واپس پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب بندہ اس کی صفت رحمت پہ اور غفور کے اوپر غور کرتا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، پھر کمال درجے کی امید اللہ سے بندہ باندھتا ہے، کمال درجے کی امید اپنے اللہ سے باندھ لیتا ہے، اور یہ امید اسے واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تو کیا فرمایا آدم علیہ السلام نے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہمارے گناہوں سے درگزر نہ کیا، اگر تو نے ہماری غلطی سے صرف نظر نہ کیا، ان لم تغفر لنا وترحمنا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کھایا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، ہم گھاٹے سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو فوری طور پہ جب اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی توبہ قبول کی اور معاف کر دیا۔ میرے اور آپ کے لیے یہ بہترین درس اور بہترین سبق ہے آدم علیہ السلام کی سیرت میں، کہ آج ان کی اولاد بھی کبھی غلطی کر بیٹھے، انسان ہے نا، کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی انسان جھوٹ بول بیٹھتا ہے، کبھی انسان کو قطع رحمی کر بیٹھتا ہے، اور کبھی کسی کا حق کھا بیٹھتا ہے، اور جب صدق دل کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ اور اللہ سے رحمت کی امید کے ساتھ اور بخشش کی طلب کے ساتھ جب اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے، وَذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اور اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ اللہ ہی تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہی تو غفار ہے، وہی تو گناہوں پر معافی کے قلم پھیرنے والا ہے، وہی تو بندے کی نیت کے اوپر بھی اس کے پہلے سارے گناہ ارادہ جب بندہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کا پچھلا کھاتا صاف کر دیتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اصرار نہیں کرتے اپنے کیے پہ، اپنے کاموں پر اصرار نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر ہمیشگی نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر دوام اختیار نہیں کرتے۔ ان کو علم ہے کہ ہمارا رب بڑا پکڑ کرنے والا ہے، اور ہمارے رب کے علم میں ہے، ہمارا رب جانتا ہے، اور اس علم کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ اور اس جانکاری کے ساتھ
جو ہے نا وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ توبہ کرنے والے، یہ معافی مانگنے والے، یہ واپس پلٹنے والے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اولئک جزاؤہم مغفرہ، ان کا بدلہ، ان کی جزا، ان کا ثواب، ان کا اجر بخشش ہے، اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ پچھلا کھاتا ان کا صاف کر دے گا۔ اور وجنات تجری من تحت الانہار، اور ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ونعم اجر العاملین، اور یہ عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے، عمل کرنے والوں کا بہترین اجر اور بہترین بدلہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب وہ مہربان ہے اور وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو اس کی طرف پلٹنے میں اور ایسے اعمال بجا لانے میں اور ان نیکیوں کو اختیار کرنے میں جس پر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، سبقت کرنی چاہیے، بھاگ کے آنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو آدمی اپنے گناہ پہ نادم ہو کے فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، التواب الرحیم، اور قریب مجیب، وہ قریب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ غفار گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم، وہ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ میرے آپ کے آنے میں دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ ہم نے پچھلی مجلس میں آخری بات یہ ذکر کی تھی کہ ان اعمال میں سے، ان نیکیوں میں سے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایک اپنے حبیب پر، اپنے ہادی پر، اپنے سید پر، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، جن کی محبت میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے، جس کے دل میں نبی کریم کا پیار نہیں، جو سینہ آپ کی محبت سے خالی ہے، جو دل آپ کے پیار سے خالی ہے، وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے حبیب کا حق ادا کرتے ہوئے اور اپنے پیارے نبی سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، کثرت سے نبی کریم پر صلات پیش کرتا ہے، وہ صلات جو پیارے حبیب نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے، تو یہ اتنی عظیم نیکی ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والا یہ وہ شخص ہے اور یہ وہ باکمال آدمی ہے جس کے اللہ تعالیٰ غموں کو ٹال دیتے ہیں، مصیبتوں سے چھٹکارا دیتے ہیں، اور جس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک نیکی، لوگوں کے ساتھ تعامل میں، لین دین میں اور معاملہ کرنے میں آدمی کو آسان ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ لین دین بندے کا آسان ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک نیکی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ صحیح ترغیب میں علامہ البانی ذکر کرتے ہیں اس حدیث کو، غفر اللہ لرجل کان قبلکم، پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو صرف اسی وجہ سے معاف کر دیا، کان سہلا اذا باع، جب وہ کچھ چیز بیچتا تھا، بیچنے میں بھی آسان تھا، اکھڑ مزاج نہیں تھا اور آسانی سے بیچتا تھا، بیچنے میں آسان تھا، نرم رویہ رکھتا تھا۔ بعض اوقات لوگ بیچتے ہوئے بھی ایسے اس کے ریٹ بتا کے 1 2 3 4 5، وہ 500 بتانے کے بعد آخر پہ جو ہے نا وہ 250 کی چیز بیچتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں۔ تو یہ بیچنے کے اندر بڑا آسان، یعنی ٹھیک ہے اگر کسی نے تھوڑے پیسے بھی دیے جو اس نے ریٹ بتایا ہے تو کہتا ہے چلو لے جائیں بھائی۔ جب وہ بیچتا تب بھی آسانی کرتا اور جب وہ خریدتا تب بھی آسانی کرتا۔ اور کچھ لوگ لینے والے بھی بڑے لیچڑ ہوتے ہیں، جو وہ 5 ریال اور 2 ریال گھٹانا شروع کرتے ہیں اور جی نہیں چاہتا ان کو چیز خریدتے وقت پیسے دینے کا۔ اگر نیت یہ ہو کہ یہ غریب آدمی ہے، یہ چھابڑی والا ہے، شاید کوئی مجبور ہو، یہ چھوٹی عمر کی بچی یا بچہ ہے اور جو یہ سبزی بیچ رہا ہے، جو رات کو انڈے بیچ رہا ہے، جو سردی کی راتوں میں، اور اس سے وہ انڈے خرید لیتا ہے، خریدنے میں بھی بڑا آسان ہے، اور اس نے جتنے پیسے مانگے وہ دے دیتا ہے اسے کہ چلو یہ غریب آدمی سے سارا ریڑھی سے کیلے ہی خرید لیتا ہے، اس کو فروٹ ہی خرید لیتا ہے کہ
یہ بڑی عمر کا بزرگ ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، چلو اس سے خرید لیتا ہوں. یہ بھی صدقہ کرنے کی ایک صورت ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی پھٹے پرانے کپڑے والے اور کسی پیشہ ور کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اور بھائی جو غریب آدمی صبح کماتا ہے، ڈیلی کام کرتا ہے، صبح منڈی سے پھل سبزی لے کے شام تک اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، یہ بھی تیرے تعاون کا مستحق ہے. یہ مستحق ہے جو حلال کھانے والا ہے. آپ اس سے سبزی زیادہ خرید لیں، آپ اس سے لے کے لوگوں کو بانٹ دیں، آپ فقراء کے گھروں تک پہنچا دیں، اور نیت یہ کریں کہ اس غریب کا تعاون ہو جائے. شاید اسے آپ پیسے دینا چاہیں تو وہ نہ لے اپنی خودداری کی وجہ سے، لیکن اگر آپ اس سے اس لیے خرید لیتے ہیں کہ یہ نوجوان کاروبار شروع کر رہا ہے اور یہ چھوٹی عمر کا نوجوان ہے، اسی سے سبزی خریدتا ہوں تاکہ اس کا کام کرنے کے لیے دل لگے، اس کی دکان چل جائے، ایک بندہ باروزگار ہو جائے، تو خریدنے کے اندر بھی بندے کو یہ نیت رکھنی چاہیے. جب مارکیٹ میں جائے تو بندہ خرید لے کسی ایسے غریب سے، کسی بوڑھے سے، کسی فقیر سے، کسی بچے سے، اور تاکہ جو ہے نا وہ اسے آسانی پیدا ہو جائے، اس کے لیے آسانی ہو جائے. فرمایا جو وہ آدمی خریدنے کے اندر بھی بڑا آسان اور بیچنے کے بھی بڑا آسان تھا. جب کسی سے تقاضا کرتا تو اس کے اندر بھی بڑا آسان، بڑا نرم رویہ رکھتا تھا. کچھ لوگ کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں تو گردن پہ جو ہے نا وہ گلے پہ انگوٹھے ہی رکھ لیتے ہیں، میں نے لے کے جانے، جہاں سے مرضی لے. نہیں خیال کرتے وہ کتنا مجبور ہے، نہیں خیال کرتے کہ اس کے پاس پتنی گھر میں کھانے کو ہے کہ نہیں، نہیں خیال کرتے کہ اس کے بچے اس سے دیکھ رہے ہیں، نہیں خیال کرتے کہ اس کے رشتہ دار اس کے سامنے ہے، نہیں خیال کرتے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے. جب معاملہ کرتے ہیں، جب تقاضا کرتے ہیں تو وہ بھی بڑے آسانی کے ساتھ کرتے ہیں. کچھ لوگ تو چیز لیتے اور دیتے ہیں تو بڑے روب کے ساتھ لیتے اور رہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو ان تین اوصاف کی وجہ سے خریدنے میں آسان، بیچنے میں آسان اور تقاضا کرنے میں آسان. اگر کسی نے آپ سے ادھار لے بھی لیا ہے، آپ کی دکان سے ادھار لے لیا ہے، اور کچھ لوگ تو پھر گھر سے چیزیں اٹھا کے آ جاتے ہیں، اس مقروض آدمی کی جس نے ادھار لیا ہے اس کے گھر کا سامان اٹھا کے، اس کی گائے بکری کھول کے آ جاتے. اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بکری رکھی تھی یا گائے رکھی تھی، وہی کھول کے لے کے آ کے منڈی پہ بیچ کے اس سے پیسے پورے کرے. یاد رکھیے، دیکھیں ذرا لوگوں کے حالات کو. اگر وہ مجبور شخص ہے اس کے ساتھ اچھا تعامل کریں، اس کو مہلت دیجئے. اور یہ مہلت دینا شاید کل قیامت کے دن میرے آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. غفر اللہ لرجل کان قبلکم، اللہ پہلے لوگوں میں سے ایک بندے کو اس لیے معاف کر دے گا کہ لینے میں آسان، دینے میں آسان اور تقاضا کرنے میں آسان تھا. ایک اور حدیث صحیح مسلم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. ان رجلا مات فدخل الجنہ، ایک بندہ فوت ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اور اس سے کہا گیا کہ تو عمل کیا کرتا تھا، تیری کیا نیکی تھی جو تجھ کو جنت میں لے کے آئی ہے، وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے تو جنت میں پہنچا ہے، تیری کون سی عبادت تجھ کو جنت میں لے کے آئی ہے. وہ آگے سے جواب دیتا ہے انی کنت ابایع الناس، میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ لین دین کرتا تھا. کنت ابایع الناس فکنت انذر المعسر واتجوز فی السکہ وفی النقد، کہ میں تنگ دست کو ڈھیل دیتا تھا، مجبور آدمی کو فرصت دیتا تھا، جو پیسے نہیں دے پاتا وعدے پہ، جس کے پاس نہیں ہے فرصت دینے کی، جس کے پاس نہیں جمع ہو پائے، میں اس کو اور اس کے وعدے کو لمبا کر دیتا تھا. میری یہ نیکی تھی، میں جتنے پیسے دیتا اس کو لے لیتا تھا، اس میں تجاوز کرتا تھا، اس پہ سختی نہیں کرتا تھا، جتنے اس نے دیے اس کو رکھ لیے. فغفر لہ، اور اس بندے کو اسی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا ہے. اور ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرتا تھا تو اپنے نوجوانوں کو، اپنے کرندوں کو، اپنے ملازموں کو کہا کرتا تھا اذا اتیت معسرا فتجاوز عنہ، پیسے لیتے وقت، ریکوری کرتے وقت اگر تیرے پاس کوئی تنگ دست آ جائے جس سے پیسے لینے ہیں، وہ مجبور ہے، اس سے منتھلی نہیں بن پائی، اس نے وہ پیسے
وہ کٹھے نہیں کر سکا، اس کی بکری نہیں ہوئی، تو اپنے کرندوں کو، اپنے نمائندوں کو جو ریکوری کرنے کے لیے جاتے تھے ان کو کہتا تھا اگر کوئی تنگ دست بندہ ہو تو اس سے درگزر کر دینا، اس سے تجاوز کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، اگلے مہینے لینا، لعل اللہ ان یتجاوز عنا، شاید رب ذوالجلال آج اس کو مہلت دینے کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن ہم کو مہلت دے دے اور ہم سے تجاوز کر دے، آج ہم ان سے صرف نظر کریں گے، اللہ ہم سے صرف نظر کر دے قیامت کے دن۔ کہتے ہیں جب وہ شخص فوت ہوا، اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اللہ نے صرف اسی وجہ سے اس سے درگزر کر دیا تھا کہ تو میرے بندوں سے، میرے مجبور بندوں سے، میرے محتاج بندوں سے، میرے ضرورت مند بندوں سے تو آسانی کا معاملہ کرتا تھا، تو ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا تھا، تو ان کے ساتھ اچھا رویہ کرتا تھا، تو ان سے درگزر کرتا تھا، تو ان کو مہلت دیتا تھا۔ آج میں رب تیرے گناہوں سے صرف نظر کرتا ہوں اور تجھ کو معاف کر دیتا ہوں۔ ان نیکیوں میں سے جس سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک نیکی مصائب پر صبر کرنا بھی ہے، مصیبت پر صبر کرنا، مالی مصیبت ہے، جانی مصیبت ہے، بیماری آ گئی ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیٹا بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، کوئی بھی تکلیف کسی مومن کو آتی ہے، بچوں کی وجہ سے پریشانی، اولاد کی وجہ سے پریشانی، اولاد کے غلط رویے کی وجہ سے اگر انسان کو دکھ لگتا ہے اور ذہنی ٹینشن کا شکار ہے اور اس کے اوپر بھی وہ صبر کرتا ہے کہ میرے رب نے شاید یہی میری تقدیر میں لکھا تھا، میں اپنے رب کے فیصلے پہ صبر کرتا ہوں، تو یہ بھی ایک نیکی ہے جس سے اللہ بندے کے پچھلے گناہوں سے صرف نظر کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی صحیح جامع میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اذا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا، جب میں اپنے کسی مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، کسی مومن بندے کا امتحان لیتا ہوں، کسی مومن بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں، جب اسے دکھ اور پریشانی سے دوچار کرتا ہوں، جب میں کسی مومن بندوں کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں، فحمدنی وصبر علی ما بلیت، وہ میری حمد کرتا ہے، میرا شکر گزار رہتا ہے، وہ اپنے دکھ کے اوپر الحمدللہ کے جملے بولتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جسم معذور کر دیا ہے، زبان تو تیرا ذکر کرتی ہے، اللہ میں کاروبار میں گھاٹا آ گیا ہے لیکن میرا جسم تو صحیح سالم ہے، اللہ میرے آزاد تو درست ہیں کہ میں تیرے سامنے سربت سجود تو ہو لیتا ہوں، اللہ میری ٹانگیں ٹھیک ہے، میں مسجد میں چل کے تو جا لیتا ہوں، یا رب میرا دماغ ٹھیک ہے اور میں تیرا ذکر تو کر لیتا ہوں، میں تیری عبادت تو بجا لاتا ہوں، وہ اپنے اللہ کی حمد کرتا ہے اس تکلیف کے اوپر اور صبر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کرتے ہیں جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ ہوتا ہے، جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے نگہبان اور نگران اور لکھنے والے فرشتوں سے، انی انا قیدت عبدی، میں نے اپنے اس بندے کو مقید کر دیا تھا، اس کو بیماری سے دوچار کر دیا تھا، میں نے اس کو امتحان میں ڈالا تھا، میں نے اس کو آزمائش میں ڈالا تھا، یہ بیماری سے دوچار تھا، ایکسیڈنٹ سے دوچار ہوا، مسجد جانے سے رک گیا، فَأَجْرُوا لَهُ مَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ، تم اسے اجر دو، بدلہ دے دو، ثواب دے دو، اس کے کھاتے میں لکھ دو جو تم اس سے پہلے اس کو دیا کرتے تھے، جو اس کی صحت کے عالم میں اس مصیبت سے پہلے جو ثواب ان کو دیتے تھے، اپنے فرشتوں سے اللہ کہتا ہے اس کو وہی ثواب عطا کر دو۔ اور وہ بھی حدیث ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پہ، کہ جب بندہ صحت کی حالت میں عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، جب اس کی بینائی ٹھیک ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب حالت قیام میں ہوتا ہے تو باجماعت نماز پڑھتا ہے، اذا مرض العبد او سافر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب بندہ بیمار پڑ جائے یا مسافر ہو جائے اور اس سفر کی وجہ سے اس کی تہجد چھوٹ گئی، اس کے فرض 4 کی بجائے 2 پڑے گئے اور اس کی باجماعت نماز نہیں پڑھی گئی،
وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے یا بیمار ہونے کی وجہ سے مسجد نہیں آ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کو دیکھتے ہوئے، اس کی پہلی زندگی کو دیکھتے ہوئے، جو جوانی کے ایام میں، صحت کے ایام میں، اقامت کی حالت میں اس کی جو روٹین تھی، تہجد کی، تکبیر اولیٰ کی، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ خیرات کی، وہ اپنے اسودگی کے دن میں جو مال خرچ کرتا تھا، آج اگر فقیر ہو گیا ہے اور پیسہ خرچ نہیں کر پا رہا، تو مالک الملک اس کی نیت کو دیکھ کے کہ آج اس کے پاس پیسہ ہوتا، میں نے اسے کنگال کر دیا ہے، یہ اسی طرح خرچ کرتا جس طرح پہلے خرچ کرتا تھا، آج اس کی بینائی ٹھیک ہوتی، یہ اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتا جس طرح پہلے پڑھتا تھا، آج یہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے آج ویل چیئر پہ چل رہا ہے اور یہ آج کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کی ٹانگیں درست ہوتی تو اپنی جوانی کے ایام کی طرح آج بھی یہ مسجد کو رخ کرتا اور اللہ اکبر کی صدا پہ لبیک کہتا اور مسجد میں بجماعت نماز پڑھتا، آج یہ تندرست ہوتا، آج بھی جوانی کی طرح رات کو قیام کرتا۔ مالک الملک اس کے پچھلی حالات کو دیکھتے ہوئے، اس کے مزدوری کے ایام میں، بیماری کے ایام میں، سفر کے ایام کی عبادت کے معمول کے اندر تعطل آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا کرتے ہیں جتنا اس کو پہلے صحت اور اقامت کی حالت میں عطا کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے عزیزو، جوانی کے ایام میں اپنے آپ کو عبادت پہ لگا لو، آج پابندی کر لو نماز کی، نماز با جماعت کی۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کسی جوان کو پتہ نہیں کل اس نے کیا کرنا ہے، کل میرے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کل صبح کیا ہونا ہے، یہ کسی کے علم میں نہیں، ہم نے کب دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، یہ کسی کے علم میں نہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ان سانسوں کو قیمتی سمجھتے ہوئے، ان گھڑیوں کو اہمیت دیتے ہوئے، آج اپنے آپ کو نیکی پر، عبادت پر، اشراق پر، تہجد پر، تلاوت پر، ذکر پر، باجماعت نماز پر، نیکیوں پر، ماں باپ کی خدمت پر، صدقہ خیرات پر اپنے آپ کو ہمیں ہر وقت تیار رکھنا چاہیے اور پابندی کرنی چاہیے۔ کل حالات کا پتہ نہیں، اگر حالات اس قسم کے نہ بھی رہے، کل ہم مجبور معذور ہو گئے تو کم از کم ہماری پچھلی زندگی کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ان مزدوری کے ایام کے اندر بھی وہی اجر عطا کرتے رہیں گے اور وہی ثواب عطا کرتے رہیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے نبی کریم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب او وصب، جب کسی مسلمان کو دائمی بیماری لگتی ہے، ہمیشہ کی بیماری لگتی ہے، کوئی تھکاوٹ آتی ہے، کوئی تنگی تکلیف آتی ہے، کوئی غم اور پریشانی آتی ہے، کوئی اذیت اور تکلیف آتی ہے، تو پھر حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے الا کفر اللہ بہا من خطایا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے، تنگیوں کو سہنے کی وجہ سے اور مجبوریوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے، ذہنی ٹینشنوں کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے، آج آپ کو پتہ ہے کبھی بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے، آج آدمی کو زندگی گزارتے ہوئے کئی مسائل پیش آتے ہیں، لیکن ان ساری ٹینشنوں کو اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، میرا رب مجھ سے راضی رہے، ان کو پازیٹو فکر میں تبدیل کر دیتا ہے، نیگیٹو نہیں سوچتا، منفی نہیں سوچتا، پازیٹو سوچتا ہے، مثبت سوچ رکھتا ہے، میرے رب کی طرف سے ہے۔ یا رب میں تیرا شکر گزار ہوں، اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، اولاد کی وجہ سے، اولاد کی نافرمانی کی صورت میں، اور اولاد کے اللہ کے نافرمان ہونے کی وجہ سے جب اسے تنگی تکلیف آتی ہے، دیکھ لے نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے سامنے موجوں میں غرق ہو گیا، باپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی، اتنی بڑی ناقابل برداشت بات، لیکن اس کی نافرمانی پہ وہ نبی کتنی تکلیف محسوس کر رہے ہوں گے۔ اس لیے اگر کوئی دکھوں، پریشانیوں، غموں، ٹینشنوں کے اوپر صبر کرتا ہے اور حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی لگتا ہے، رب ذوالجلال اس صبر کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور یہ برداشت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ رمضت فعادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں میں تکلیف ہو گئی اور میرے حبیب نے، میرے ہادی نے میری عادت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے صحابہ سے، ساتھیوں سے محبت کرنے والے تھے، کبھی کوئی بیمار پڑتا تو اس کی عادت کرتے تھے، اس کی بیمار پرسی کرتے تھے۔ کہتے ہیں میری بیمار پرسی کے لیے پیارے حبیب تشریف لے آئے
اور جب میں تندرست ہو گیا تو مجھے کہنے لگے زید اگر تیری آنکھیں مسلسل اسی طرح خراب رہتی اور یہ تکلیف مسلسل ان میں رہتی تو پھر آپ کیا کرتے، پھر آپ کا رویہ کیا ہوتا؟ جو آنکھ کی تکلیف ابھی دور ہو گئی ہے، اگر یہ مسلسل رہتی تو پھر آپ کے کیا ریمارکس ہوتے اور آپ کی کیا رائے ہوتی؟ وہ کہنے لگے کنت اصبر واحتسب، اللہ کے نبی میں صبر کرتا اور اللہ سے اجر کی امید رکھتا۔ آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے، آنکھوں میں اس بیماری کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر کرتا اور اجر کی امید رکھتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا اذا لقیت اللہ ولا ذنب لک، اگر واقعی تو صبر کرتا تو پھر اللہ تیرے صبر کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کر دیتے، تو اللہ سے ملاقات کرتا تو تیرے کھاتے میں کوئی گناہ نہ ہوتا، تیرے کھاتے میں کوئی گناہ نہ ہوتا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو ان نیکیوں میں سے جس سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو، سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ مصائب کے اوپر صبر کرنا بھی ہے اور مصائب کو برداشت کرنا بھی ہے۔ نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے، شیخ البانی نے مرحلہ سلسلہ صحیح میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ مومن مرد کو، مومن عورت کو جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی گھاٹا پڑتا ہے، کوئی نقصان پڑتا ہے، کوئی جانور مر جاتا ہے، کوئی گھریلو چوری ہو جاتی ہے، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ، مومن کو یا مومن مرد و عورت کو اس کے جسم میں، اس کی اولاد میں، اس کے مال میں جب کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آتی ہے، حتیٰ کہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، ان چیزوں کو برداشت کر کے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اللہ سے جب ملتا ہے ما علیہ خطیۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیتے، اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بعض کا آپ دیکھتے ہیں نیک لوگوں کو آخری ایام میں جب وہ کسی بیماری سے دوچار ہوتے ہیں تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جاتے جاتے جو ہے اس کے گناہوں کو، وہ حدیث بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کو دیکھتے تو دعا کرتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، لا باس طہور، گناہوں سے بندہ پاک ہوتا ہے، بخار آنے سے، بیماری آنے سے، تکلیف آنے سے، جسمانی تکلیف آنے سے، بیماری لگنے سے آدمی صبر کرے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرتا رہے، اس کے در کا فقیر بنا رہے، اور اگر وہ دنیا سے چلا بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بالکل پاک کرتے ہیں، ما علیہ خطیۃ، اور اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ما من مؤمن ولا مؤمنۃ ولا مسلم ولا مسلمۃ، کوئی مومن مرد، کوئی مومن عورت، کوئی مومن مرد یا مومن عورت، مسلمان مرد یا مسلمان عورت جب وہ کسی بیماری سے دوچار ہوتا ہے، جب اسے کوئی بیماری لگتی ہے، الا حط اللہ عنہ من خطایا، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر راستے سے کسی تکلیف دی چیز کو، ایک اور نیکی، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، کسی کانٹے کو ہٹاتا ہے، کسی پتھر کو ہٹاتا ہے، کسی روڑے کو ہٹاتا ہے، کسی شاپر کو ہٹاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آج ہمارے لوگ تو گھر سے گند نکال کے گلی میں رکھ دیتے ہیں، کوئی احساس نہیں، گلی سے اور نالی سے گند نکال کے گلی میں ڈال دیتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نالی صاف کر رہے ہیں، لیکن وہ نالی کا سارا گند بجائے اس کو کسی ڈرم میں ڈالنے کی اور کسی بالٹی میں ڈال کے دور پھینکنے کی، اس کو الٹا گلی سے نکال کے، نالی سے نکال کے گلی میں ڈال دیتے، آنے جانے والے لوگوں کو اس سے پریشانی تکلیف ہوتی ہے۔ جبکہ اگر کوئی شخص کانٹا، پتھر اور روڑا رستے سے ہٹا دیتا ہے، اور ہم نے کل کے درس میں ذکر کیا تھا کہ ایمان کے شعبوں اور ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق بھی ہے، راستے سے تکلیف دی چیز کو ہٹانا بھی، یہ بھی ایمان میں اور یہ بھی اعمال میں سے ایک عمل ہے، یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ۔ بجائے اس کے کہ آپ راستے پہ گند ڈالیں، تو راستے سے تکلیف دی چیز کو ہٹانا، اس سے بھی اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص چل رہا تھا راستے میں اور اس نے کانٹا دیکھا اور کانٹے کی ٹہنی دیکھی، راستے پر اس کو ہٹا دیا، فشکر اللہ لہ فغفر لہ،
اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل پہ اللہ شکر گزار ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ غفر لرجل اخذ غصن شوق من طریق الناس، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اس لیے قیامت کے دن معاف کر دے گا کہ اس نے راستے میں کانٹے دار چھاپے کو دیکھا، ٹہنی کو دیکھا، اور اس نے اس کو ہٹا دیا کہ کسی راہگیر کو، راہ گزر کو، کسی چلنے والے کو اس سے تکلیف نہ ہو جائے، اور مالک الملک نے اس کے پہلے گناہ معاف کر دی۔ یہ چند نیکیاں تھیں اور چند اعمال تھے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے یہ اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی نیک اور صالح بنائے اور اپنا فرما بردار بنائے، اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں سے دور فرمائے، اللہ مصائب سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اپنی پریشانیوں پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ صبر جو قیامت کے دن گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی مجلسوں کو آباد کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔